السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے دجال آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی بھی آئیں گے، اور سورج ایک دفعہ مغرب سے طلوع ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ سب سے پہلے امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی کی زندگی میں ہی دجال کا خروج ہوگا، اور دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، پھر باقی علامتیں بعد میں ظاہر ہوں گی، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ان تمام نشانیوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے آج ہم دجال کے بارے میں جانیں گے۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز، فریبی، جھوٹا۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے خاص طاقتیں دے رکھی ہوں گی۔ یہ اس کی اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہوگی، اپنی کوئی خوبی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے دجال کو بھیجے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کی گمراہی میں مت آنا۔ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اس حوالے سے اپنی قوم کو ڈرایا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمہارا رب کہے گا، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے سامنے جھکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے دین کا علم حاصل کر لو تاکہ تم اس فتنے سے بچ سکو۔ حدیث مبارکہ ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جتنے بھی فتنے دنیا میں بھیجے گئے ان میں سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ دجال ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دجال میرے رہتے ہوئے آ گیا تو اس کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد فرمائے گا۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور دعا کرنا کہ دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ علماء کہتے ہیں کہ دجال جب نکلے گا تو ساری زمین پر گھومے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کا مطلب ہے کہ گھومنے والا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ دجال کا دعویٰ ہوگا کہ وہ بہت نیک شخص ہے۔ نمبر 2 کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا۔ نمبر 3 وہ رب ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، حتیٰ کہ خطیب اپنے وعظ و نصیحت میں بھی ذکر کرنا بھول جائیں گے۔ دجال کی جسمانی علامتیں کیا ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ ایک پست قد یعنی کہ چھوٹے قد کا اور مضبوط جسم والا انسان ہوگا۔ اس کا سر بڑا ہوگا، دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، دائیں آنکھ بند ہوگی جبکہ دوسری آنکھ بھی خراب ہوگی، دوسری آنکھ کا جو اندر بلیک والا حصہ ہے وہ بھی خراب ہوگا، بال گھنے اور گھنگریالے ہوں گے، اور پیشانی بڑی ہوگی، گورا انسان ہوگا، دونوں پیر عیب دار ہوں گے، دونوں آنکھوں کے درمیان میں 3 حرف لکھے ہوں گے، کاف، فا اور را۔ اس کا مطلب ہے کہ کافر۔ ہر ایمان والا اس کو دیکھ لے گا تو پڑھ لے گا کہ اس کے چہرے پر کافر لکھا ہوا ہے۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ یہ ایران کا ایک ضلع ہے، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جو چپٹے چہرے والے ہوں گے۔ اس کی شہرت عراق اور شام کے درمیان کسی بستی سے ملے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب دجال نکلے گا تو عرب بہت کم تعداد میں ہوں گے۔ لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے آنے سے پہلے 3 انتہائی سخت سال گزریں گے۔ لوگ شدید بھوک اور پیاس میں رہیں گے۔ 3 سال میں آہستہ آہستہ بارشیں ہونا بند ہو جائیں گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، جانور بھی ختم ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے۔ دجال کے فتنے کیا کیا ہوں گے؟ دجال کی موجودگی میں اتنے فتنے آئیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال زمین پر تیز بادلوں کی رفتار سے چلے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، دجال 40 دن زمین پر ہر شہر میں سفر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ زمین پر جتنے بھی شہر ہیں، دجال ان تمام شہروں میں سفر کرے گا۔ ہر دن تمہاری گنتی کے مطابق 1 سال کا ہوگا۔ سورج 1 سال تک ڈوبے گا نہیں، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، یعنی کہ ہماری گنتی کے مطابق پہلا دن 1 سال کا ہوگا، اور پھر ہماری گنتی کے مطابق دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر ہماری گنتی کے مطابق تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور 3 دنوں کے بعد باقی جو دن ہوں گے وہ عام دنوں کے مطابق ہوں گے۔ دجال جہاں سے بھی گزرے گا چیزیں سوکھ جائیں گی، بستیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، ہر شہر سے برے لوگ اس کا ساتھ دیں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، اور ان 3 جھٹکوں میں جتنے بھی برے لوگ مدینہ میں موجود ہیں وہ تمام کے تمام باہر نکل جائیں گے، صرف اور صرف خالص مسلمان ہی مدینہ کے اندر موجود رہیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی۔ یاد رکھنا، اس کی آگ میں داخل ہو جانا وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہوگی، اور اس کی جنت میں داخل نہ ہونا وہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ اپنی جنت ہمارے سامنے ظاہر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی جنت میں داخل نہ ہونا، کیونکہ اس کی جنت مومنوں کے لیے جہنم ہوگی، اور اگر وہ تمہیں اپنی جہنم میں داخل ہونے کا کہے گا تو اس کی جہنم میں داخل ہو جانا، کیونکہ اس کی جہنم میں داخل ہونا مومن کے لیے جنت میں داخل ہونا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کا فتنہ اتنا سخت فتنہ ہے کہ ایک شخص صبح گھر سے ایمان کی حالت میں نکلے گا اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دجال کو تمام اختیارات دے دے گا، وہ بارش بھی برسا سکے گا، وہ حیوانات اور نباتات کو زندہ بھی کر سکے گا، وہ زمین سے خزانے بھی نکالے گا، اور وہ لوگوں کو کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ان کے سامنے ان کے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا، اور پھر لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے دجال، اس لیے ہمارے لیے دین کا علم حاصل کرنا اور دجال کے بارے میں جاننا کہ وہ کس طرح کا فتنہ ہے انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم اس فتنے کو پہچان سکیں اور اس سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے لشکر میں کثیر تعداد عورتوں کی ہوگی، کیونکہ عورتیں دین کا علم حاصل نہیں کرتیں، اس لیے شریعت کا علم حاصل کرنا عورتوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دجال کے فتنے سے ہم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کرنا اور ان کی تلاوت کرتے رہنا دجال کے فتنے سے مومنوں کو محفوظ رکھے گا۔
جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تشہد میں مانگنے کی بھی دعائیں سکھائی ہیں، جس میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے دجال کی خبر سننے والا شخص کبھی بھی اس سے ملنے نہ جائے، حتیٰ کہ ایک ایمان والا یہ سمجھے گا کہ میرا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، لیکن جب وہ دجال کے سامنے جائے گا تو وہ دجال کے فریب میں پھنس جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کو چاہیے جیسے ہی وہ دجال کے ظاہر ہونے کی خبر سنیں تو وہ خود کو پہاڑوں اور غاروں میں چھپا لیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور ہو سکے تو مکہ اور مدینہ میں چلے جاؤ، کیونکہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آزمائش بنایا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو اس انتہائی خطرناک فتنے سے بچانے کے لیے دین کا علم سیکھنا انتہائی ضروری ہے، تب ہی ہماری نسلیں بھی اور ہم بھی دجال کو پہچان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو اس انتہائی خطرناک فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔